اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت قوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعہ پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری ہوئی پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسرے اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ گل سڑ کر اس کا حال کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر اس کو گوشت کا لبادہ پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول پڑا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ قصہ ہے، اس پہ کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ متفقہ اس پہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی اوندے منہ پڑی ہوئی تھی، بالکل ختم حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ تم اس ختم ہوئی بستی کو دوبارہ کس طرح زندہ کرو گے؟ تو اللہ نے کہا کیا عزیر تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا کہ نہیں، اگر اللہ کر دو گے تو ذرا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کنفرم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ اللہ نے ان کو مار دیا تو صبح سورج نکلنے کا وقت تھا، ٹھیک ہے، ان کو مار دیا۔ ان کے پاس جو چیزیں تھیں، کچھ کہتے ہیں کہ گرم کھانا تھا، لیکن اتفاق اس بات پر ہے کہ ان کے پاس انگور، انجیر اور انگور کا جوس تھا۔ یہ 3 چیزیں تھیں ان کے پاس، اور ایک گدھا تھا۔ اب جب یہ فوت ہوئے، دوبارہ جب یہ اٹھائے گئے تو اٹھانے کا طریقہ اللہ نے اس طرح کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کی آنکھ کو زندگی دی، اور ان کی آنکھ نے پھر ان کے پورے وجود کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام کے۔ جب ان کے وجود کو پوری طرح زندہ کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اپنے گدھے کو دیکھو۔ تو گدھے کو جب دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، ہوا نے گدھے کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اس کا ڈھانچہ بنا، ڈھانچے کے اوپر گوشت ڈالا، اس کے اوپر اللہ نے چمڑا لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب سب کچھ ہو گیا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کی ناک میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گیا۔ یہ کچھ ہوا۔ اب جب یہ فوت ہو رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام، 100 سال تک یہ فوت ہوئے، 70 سال تک تو یہ فوت ہوئے پڑے رہے۔ پھر ہم نے کل ایک بات کی تھی کہ 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں اس دنیا میں، جس کو اللہ نے مشرق و مغرب کی بادشاہ دی ہے۔ اس میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ تو جو 2 مسلمان تھے ان کا نام ایک حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت ذوالقرنین ہیں۔ یہ مسلمان جو کافر ہیں ان میں پہلا جو تھا وہ نمرود تھا، اور دوسرا جو تھا وہ یہ بخت نصر۔ تو بخت نصر نے یہودیوں کے اوپر حملہ کر کے، یہودی جب پہلی دفعہ بغاوت پر اتر آئے
تو انہوں نے بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا سارا کچھ. تو یہ یہودی اس بخت نصر کی ہلاکت سے بھاگ کر آئے اور یہ جو آبادی والا ایریا تھا جو برباد ہو گیا تھا اس کو آباد کرنا شروع کر دیا. اب عزیر علیہ السلام تو فوت ہوئے پڑے ہیں, 70 سال تو وہ ویرانی پڑی رہی. اگلے 30 سال پھر وہ جو بخت نصر کی ہلاکت سے لوگ بھاگے تھے بنی اسرائیل والے, انہوں نے آ کے یہ ایریا آباد کر دیا. تو جب یہ اٹھے تو اس کی آبادی کو 30 سال ہو گئے تھے. تو وہ مطلب بڑا پھلتا پھولتا شہر تھا. انہوں نے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارا کوئی کس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اب یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, ایک حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا, اس نے مجھے کچھ نہ دیا. میرے بندے نے مجھے گالی دی. وہ کہتا ہے ہائے زمانہ, ہائے زمانہ, اور زمانہ تو میں ہوں. لا تسب الدہر, زمانے کو برا نہ کہو, ان اللہ هو الدہر, بے شک اللہ زمانہ ہے. دہر جو ہے زمانے کو کہتے ہیں, اور یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کہتے ہیں وقت میں خود ہوں. ٹھیک ہے, وقت میں ہوں, زمانہ میں ہوں, اچھا برا وقت تو کسی پر میں لاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو لوگ جب وقت کو برا بولتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی اپنے رب کو برا بولتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے کیا کیا کہ وقت کو سکویز کر دیا. ایک کمرے جتنی جگہ پر عزیر علیہ السلام پہ 100 سال گزارے, نہ انگور خراب ہوا, نہ انجیر خراب ہوئے, نہ انگور کا جوس خراب ہوا, اس پر ایک لمحہ گزرا. اور عزیر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کتنا ٹائم گزرا, تو قرآن کہتا ہے عزیر علیہ السلام نے کہا کہ جی ایک دن یا آدھا دن, کیونکہ جب ان کو بے ہوش کیا گیا, مارا گیا, اس ٹائم سورج نکل رہا تھا, اور جب یہ ہوش میں آئے تو سورج غروب ہو رہا تھا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی دن ہے کہیں. تو صبح میں غروب سورج طلوع ہو رہا تھا اور ابھی سورج غروب ہو رہا ہے. تو یہ ہاں آگے مطلب اتنا ہی عرصہ, اور واقعی مطلب ان کی سکن کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, ان کی داڑھی لمبی نہیں ہوئی, وہ بوڑھے نہیں ہوئے, ان پر واقعی آدھا دن گزرا. اور اس گدھے پہ 100 سال گزرے, بے ہوشی 100 سال رہے, لیکن ان کے وجود کو اللہ نے صرف آدھا دن گزارا. اسی طرح طاقت, اسی طرح جوانی, اسی طرح پھلتے پھولتے اٹھے. اور جو کھانا تھا اس کے اوپر اللہ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا. اب اللہ نے یہاں پہ اس کو نشانی بنائی ہم لوگوں کے لیے, بعد میں آنے والوں کے لیے. لیکن پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ 2 جگہوں پہ یہ بات کہتا ہے, وَقَالُوا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, کہ یہ لوگ ایسے جاہل ہیں, یہ آپ سے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو کر چور چور ہو جائیں گی تو کیا پھر کوئی ہمیں جدید خلقت کے طور پہ اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, کہ اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ لوہے کے بن جاؤ, ٹھیک ہے, اور یا تم اس طرح بن جاؤ جیسے تمہارے دلوں میں کوئی حاجت ہے, کچھ بھی بن جاؤ تم لوگ. اللہ کے کھلا چیلنج, میں تم لوگوں کو, اور تم لوگ یہ گمان کرو کہ اب ہمیں کس طرح کوئی اٹھائے گا, اب تو ہم چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر گئے ہیں, یا کچھ بھی ایسا بن جاؤ کہ تمہارے نزدیک وہ دوبارہ اس کو ریکور کرنا ممکن نہ ہو, اور پھر تم یہ گمان کرو کہ اب ہمیں کون اٹھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ اٹھائے گا جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا. قُلِ الَّذِي أَوَّلَ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً, جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. اور جب تم ان کو یہ بات کہو گے تو یہ آگے سے جہالت میں سر ہلائیں گے کہ اس کو دیکھو نعوذ باللہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. الیک رؤوسہم, اپنے سر نفی میں ہلائیں گے, اور ساتھ میں یہ کہیں گے اچھا اگر یہ ہے تو یہ بتاؤ کب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, یہ امید رکھو یہ بہت جلدی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کہتے ہیں جب یہ ہوگا تو ہوگا کیا کہ جب تم لوگ کو اٹھایا جائے گا تم لوگ یہ سمجھ لو گے کہ ہم کچھ دنیا میں کچھ بہت معمولی عرصہ رکے ہیں. ٹھیک ہے, جب تمہیں بلایا, اللہ کہتے ہیں جب میں تمہیں بلاؤں گا اپنے پاس پھر تم سے پوچھوں گا دنیا میں کتنا عرصہ رہے, تو تم کہو گے کہ یا اللہ کوئی بہت زیادہ کم ٹائم. کچھ لوگ کہیں گے 10 دن, اور جو زیادہ عقل والا ہوگا وہ بولے گا 1 دن یا آدھا دن. اچھا پھر اللہ جہاں پہ بھی بات کرے گا
اس طرح کی تخلیق انسان کی، انسان عدم سے وجود میں آیا، کچھ نہیں تھا، پیدا کیا گیا، پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ختم کیا گیا، ختم ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ جب اس طرح کی بات جب بھی کرتا ہے تو پھر اس کو کمپیئر کرے گا کائنات کی تخلیق سے کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کہتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ یہ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یرو ان اللہ ہوا ان اللہ خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ وہی اللہ کرے گا جس نے زمین و آسمان پر تخلیق کیا اور وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہیں بنائے، جعل لہم اجلا لا ریب فیہ، وہ تمہیں دوبارہ بنائے گا اور اس کا دوبارہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ فابى الظالمون الا کفورا، بس ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں، صرف بس ایک کفر نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی دلیل، اور ہمارے لیے اس میں کیونکہ ہمارے وقت میں تو معجزے ہیں نہیں، تو یہ معجزے اللہ نے پیچھے اس لیے دکھائے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ آنے والے وقت میں یہ سب کچھ ہونا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیے میرے مولا، مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما، علم و حکمت عطا فرما، دانائی اور بلائی عطا فرما، سوچ اور فکر عطا فرما، ہمیں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، ہمارے لیے موت کا منظر، موت کے بعد کے مراحل آسان کر دے۔ اللہ ہمارے لیے قیامت کا دن آسان کر دے، پل صراط کا پل اور حساب کتاب آسان کر دے۔ اللہ ہمیں مجرم کی حیثیت سے اپنے آپ کے سامنے کٹہرے ہونے میں، کھڑا ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے اچھی عاقبت عطا فرما، اچھا انجام عطا فرما میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔